سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سورۃ المائدہ کا رکو نمبر 13 7ویں پارے کا تیسرا رکو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والوں، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں۔ جیسا کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے آپ تشریف لائے، مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمرہ ادا کرنے نہیں آئے بلکہ جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سجایا اور اسی مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا اور وہ مکہ شریف گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں مسلمان جنگ نہیں کرتے۔ پھر مسلمان حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں جنگ نہیں کی جاتی۔ اور تیسری بات یہ کہ مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ حدود حرم ہے، تو حدود حرم میں بھی جنگ کرنا ہم غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے، کافی دن تک مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رہے اور اس کے بعد پھر اگلے سال انہوں نے اس عمرے کی قضا کی۔ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ سفر میں آدمی کھانے پینے کا سامان اتنا رکھتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں ہم جب اس شہر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں تو کھانے پینے کے سامان مہیا ہو جائیں گے۔ تو مسلمان ایک مخصوص سامان سفر لے کر چلے، لیکن بیچ میں روک دیا گیا اور ایک ایسے علاقے میں روکا گیا جہاں پر ویرانہ تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ اس وقت انہیں بھوک بھی شدت کی تھی اور کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ اس حالت میں انہیں امتحان میں ڈالا گیا۔ شکار، وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے اور وہ پرندے جن کا شکار کر کے کھانا حلال ہے، وہ بکثرت آ گئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل آسان تھا، لیکن چونکہ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں شکار حرام تھا، انہیں ضرورت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ان پر ڈالا اور صحابہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آزمائش میں مسلمان اللہ کی فضل سے کامیاب ہوئے اور حکم الہی کی تعمیل میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو حالت احرام میں شکار کرنا حرام، دوسری یہ کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کا ایک حصہ حدود حرم میں ہے اور ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جس مقام پر موجود تھے تو وہ مقام حدود حرم سے باہر تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب سب اپنے احرام کھول دیں، ہم آئندہ سال عمرہ ادا کریں گے، تو اس موقع پر یہ حکم تھا کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانیاں حدود حرم میں پہنچیں اور قربانیوں کو ذبح کیا جائے حدود حرم میں، پھر احرام کھولا جائے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ تو حدود حرم سے باہر تھے، تو قربانیاں حدود حرم میں بھیجی گئیں۔ حدیبیہ کا ایک مقام حدود حرم کے اندر ہے، وہاں قربانیاں بھیجی گئیں اور وہاں قربانیاں کی گئیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے احرام کھولے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو
قربانی کے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، ان کو حدود حرم میں ذبح کرنا بھی جائز ہے اور حالت احرام میں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں، شکار کرنا یہ حدود حرم میں بھی منع ہے اور حالت احرام میں بھی منع ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے، ہاتھ سے پکڑنا بھی آسان ہوگا، نیزوں سے شکار کرنا بھی آسان ہوگا، تو تمہارا امتحان ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اس واقعے سے پہلے، اور ذہنی طور پر صحابہ اس امتحان کے لیے تیار ہو گئے، اور جب یہ امتحان ہوا تو وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بالغیب ڈرتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتے ہیں، عذاب ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اور آزمائش میں مبتلا ہو کر نافرمانی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو صحابہ کرام ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلتیں عطا فرمائی۔